گا کہ ہاتھی اڑ سکتا ہے، بھلے کوئی اس کے بڑے بڑے کان دکھا کر آپ کو بتائے یہ اس کے پر ہیں، آپ ہاتھی کے کان اور اس کی جسامت دیکھ کر ہنس پڑیں گے۔ لیکن اگر یہ کہنے والا کوئی طاقتور ہوا تو پھر وہ ہاتھی کو اڑانے پر تل بھی جاتا ہے، کیونکہ طاقت کی نفسیات ہی ایسی ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ آپ امریکہ کی مثال لیں، امریکہ کی ویتنام پر چڑھائی اور پسپائی کی تاریخ دیکھیں۔ ساری دنیا کہتی ہے امریکہ وہاں سے ہار کر نکلا، لیکن امریکہ آج بھی اسے اپنی غلطی نہیں مانتا، نہیں اسے اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ امریکی پروپیگنڈا آج بھی بھانت بھانت کی فلمیں بنا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے ہمارا ویتنام میں دل نہیں لگ رہا تھا، ورنہ شکست ہمیں کون دے سکتا ہے۔ سال 1995 میں امریکہ میں ایک فلم آپریشن ڈمبو ڈراپ بنی تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ ویت کانگ گوریلوں نے صرف اس بات پر ایک گاؤں کا مقدس ہاتھی مار دیا کہ وہ امریکی فوج کے ہمدرد ہیں۔ امریکی فوج پھر اس گاؤں کو ان کا مقدس ہاتھی واپس کرنا چاہتی ہے۔ یہ فلم انتہائی بری طرح فلاپ ہو گئی، کیونکہ اس میں نہ بڑوں کے لیے کچھ تھا نہ چھوٹوں کے لیے، بس امریکی فوج، اس کی سوچ اور ہاتھی ہی تھا۔ اسی طاقتور ملک میں ایک تہوار ڈمبو ڈراپ ہر سال منایا جاتا ہے۔ ابھی گزرے چند ماہ میں یہ واشنگٹن، فلوریڈا اور نیو یارک میں منایا گیا تھا۔ اس تہوار میں کھلونا ہاتھیوں کے ساتھ پیراشوٹ باندھ کر انہیں نیچے گراتے ہیں۔ نیچے سے ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھی اڑ رہا ہو۔ ڈمبو ڈراپ کا تہوار ہزاروں لوگ مناتے ہیں، لیکن ڈمبو ڈراپ کی فلم کوئی نہیں دیکھتا۔ تہوار ایک تماشا ہے، لوگ جانتے ہیں آخر ہاتھی نیچے آ جائے گا، جبکہ آپریشن ڈمبو ڈراپ فلم تھی جو طاقتور کا ایک پیغام دے رہی تھی۔ ہم ہارے نہیں تھے، وہاں کے لوگ ہم سے پیار کرتے تھے، یہ تو بس کچھ ویت کانگ گوریلے تھے جن سے وہاں کی عوام تنگ تھی۔ دنیا بھر کی عوام نے اس ہاتھی کا اڑنا تسلیم نہ کیا۔ فلم اچھی ہو تو لوگ سپرمین کو اڑتے ہوئے دیکھ کر بھی انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے کوئی مکھی نگلنا یا ہاتھی کا اڑنا نہیں مانتا۔ ایسی فلمیں پھر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کا دیوالیہ نکال دیتی ہیں، جیسے پچھلی 5 سالہ فلم نے ہمارا دیوالیہ نکالا، اور ایسا نکالا کہ اب اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں تو بہت ماری جا رہی ہیں، مگر سنبھلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ ایسا کوئی اشارہ تک نہیں ملا کہ فلم ڈائریکٹرز کو کوئی نصیحت ملی ہو۔